سب کا مطلوب کامیابی ہے، سب کی منزل کامیابی ہے۔ مگر آج کی تقریر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے، حقیقت میں کامیاب کون ہے۔ اس لیے کہ کامیابی کے جو معیار ہم نے بنا کے رکھے ہیں، اگر وہ کامیابی کے معیار ہیں، مثلا دولت ہے، ہماری نظر میں دولت کامیابی کا معیار ہے۔ یقیناً دولت بہت ضروری چیز ہے انسان کی دنیا کی زندگی میں۔ بہت سارے دین کے تقاضے بھی دولت کے بغیر پورے نہیں ہوتے۔ دولت ضروری چیز ہے، اہم چیز ہے، مگر دولت کا حاصل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی ہوتی دولت، تو دنیا میں ایک بہت بڑا دولت مند گزرا ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں جس کا نام بتایا ہے قارون۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اتنے خزانے ہم نے دیے تھے قارون، بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کے گچھوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی۔ خزانے کتنے رہے ہوں گے آپ اندازہ لگائیے۔ اور قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز بھی تھا۔ جب وہ سج سنور کے اپنے گھر سے نکلتا تھا کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت تو میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میری نالج سے ملی ہے، میرے علم سے ملی ہے، یہ دولت میں نے کمائی ہے، کوئی وراثت میں مجھے نہیں ملی ہے، میرے باپ دادا نے کما کے نہیں دی، میں نے حاصل کی دولت۔ دولت تو تھی قارون کے پاس، لیکن صرف دولت یہ کامیابی نہیں ہے۔ اتنا بڑا دولت مند قارون، دنیا میں اس کا کیا انجام ہوا؟ اللہ کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اور قارون کے سارے محل کو، سارے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ دولت کام نہیں آئی قارون، اس لیے دولت یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، دنیا میں پاور بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، بادشاہت اور اقتدار کی بھی بڑی اہمیت ہے، کرسی اور عہدے کی بھی بڑی اہمیت ہے، مگر یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ پاور بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر عہدہ اور کرسی کامیابی کی ضمانت ہوتا، بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، بہت بڑی سلطنت تھی فرعون کی، مصر کا بادشاہ تھا، بڑے فخر سے کہتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو اے موسیٰ، تمہیں تو بات کرنا نہیں آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ جب انہوں نے فرعون کے سامنے نبوت کا اعلان کیا تو فرعون نے مذاق اڑایا، تمہیں تو بات کرنی نہیں آتی، تم مجھ سے میرا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ یہ دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، یہ دیکھو دریائے نیل، یہ دیکھو دریائے قلزم میری سلطنت پہ بہتے ہیں، ان ندیوں کا مالک میں ہوں، ان دریاؤں کا مالک میں ہوں۔ فرعون کے پاس پاور تھا، طاقت تھی، عہدہ تھا، کرسی تھی، انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لے کے چلو بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام چلے بنی اسرائیل کو لے کر، پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اے موسیٰ ہم تمہارے لیے پانی کے بیچ میں راستہ بنائیں گے اور تم بنی اسرائیل کو لے کر کے راستے کو کراس کر لینا، اور اسی سمندر میں، اسی ندی میں، اسی پانی میں فرعون کی قبر بنے گی، فرعون وہیں مرے گا، وہیں فرعون ڈوبے گا۔ فرعون ڈوب گیا، اور جب فرعون ڈوب گیا، اب ذرا اللہ کے الفاظ دیکھو، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین۔ دیکھو ذرا فرعون نے کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑے تھے، کتنے بڑے بڑے محل چھوڑے تھے، کتنے عیش و آرام کی زندگی گزار کے گیا تھا، آج وہ ساری کی ساری چیزیں دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئیں۔ وما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ فرعون ڈوب گیا، فرعون مر گیا، فرعون ختم ہو گیا، نہ زمین اس کے جانے پر روئی، نہ آسمان رویا، اس پر کوئی رونے والا بھی نہیں تھا۔ یہی دولت اور یہی پاور
فرعون کی تباہی کا سبب بن گیا میرے ساتھ. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اقرار کریں گے ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، نہ مال میرے کام آیا نہ سلطنت میرے کام آئی. تو کامیابی دولت کا نام بھی نہیں اور کامیابی پاور کا نام. دنیا میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صاحب کسی بڑے خاندان کا فرد ہونا، کسی بڑی ہستی کا بیٹا ہونا، کسی معزز خاندان اور نسب سے تعلق رکھنا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. معاف کیجیے گا، یہ بھی کامیابی نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی، اللہ کے توحید کی دعوت دینے والے پیغمبر، ان کا اپنا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے جب طوفان آنے والا تھا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے میری کشتی میں آ جا. بیٹا کشتی میں نہیں آیا. بیٹے نے کہا ابا جان سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، طوفان آیا تو میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، آپ میری ٹینشن نہ لے، میری فکر نہ کریں. اور جب طوفان آیا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، جب موجوں کا تھپیڑا آیا اور باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا، بیٹا ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیف. باپ تھے نا، بیٹا ایمان نہیں لایا، بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی، مگر باپ تو باپ ہوتا ہے میرے بھائی. بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو جائے، بیٹا جتنا بھی بگڑ جائے، باپ کی آنکھوں سے آنسو تب بھی بیٹے کے لیے بہتے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. ونادى نوح ربہ، کہا ہے میرے رب ان ابنی من اہلی، میرا بچہ میرے اہل و عیال میں سے، میرا بیٹا میرے پریوار میری فیملی میں سے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا، میرے اہل و عیال کو بچائے گا. میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، کیونکہ تو مومن ہے اور تیرا بیٹا کافر ہے، اور مومن کا بیٹا کافر نہیں ہو سکتا، مومن کا رشتہ دار کافر نہیں ہو سکتا. ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. اے نوح تیرے بیٹے نے تیری بات نہیں مانی، تیرے اوپر ایمان نہیں لایا، اس لیے تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے. حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا، دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی. بغاوت پر ہوں آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوں آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. نام و نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ ابو لہب کو جانتے ہو؟ نبی کا چچا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہینڈسم تھا. اس کا نام ابو لہب ایسے ہی نہیں پڑا، انگارے کی طرح چمکتا تھا، بہت ہی گورا چٹا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی روشن پیشانی والا، بڑا ہی دنیاوی سٹینڈرڈ کے اعتبار سے بڑا ہی اسمارٹ اور بڑا ہی ہینڈسم انسان تھا. مگر نبی کا دشمن تھا، کافر تھا، مشرک تھا، نبی کے راستے میں روڑے اٹکاتا تھا، نبی کے لیے پتھر گڈھے کھودتا تھا، نبی کو پتھر مارتا تھا. انجام کیا ہوا؟ قیامت تک اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ ابو لہب کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. تو کامیابی کیا ہے میرے بھائی؟ اگر مال کامیابی نہیں، اگر دولت کامیابی نہیں، اگر پاور کامیابی نہیں، اگر بڑا خاندان کامیابی نہیں، تو کامیابی کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، 185 نمبر کی آیت. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اے میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو قیامت کے دن تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ جنت سے بچ جائے گا اور وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، وہی کامیاب ہے. یہ ہے اصل کامیابی، جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ جنتی ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اس کامیابی کے سامنے
دنیا کی زندگی، دنیا کی دولت، دنیا کا پاور، دنیا کا نام، دنیا کی شہرت، دنیا کی چمک، دنیا کی دمک، دنیا کی رونق، سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کامیابی اگر نہیں ہے تو دنیا دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ بس تو وہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی میرے بھائی؟ قیامت کے دن ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ اسلام کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ اب یہ کامیابی کہاں ملے گی؟ اس کو جاننے کے لیے آئیے ہم پہلے چلتے ہیں قرآن کے 18ویں پارے کے آغاز میں۔ قرآن کا 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المومنون سے، اور سورہ مومنون کی شروعات کی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 8 راستے بتائے ہیں، 8 اسباب بتائے ہیں۔ پہلے ہم ان 8 چیزوں پر روشنی ڈالیں گے اور پھر ہم قرآن کی کچھ اور آیتوں کی روشنی میں کامیابی کے کچھ اور اسباب بھی دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ اسباب ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز، کامیاب کون ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے اللہ کیا کامیاب۔ ایمان ہے کہ نہیں تیرے پاس؟ توحید ہے کہ نہیں تیرے پاس؟ تیرا سر کہاں جھکتا تھا؟ تیری پیشانی کہاں جھکتی تھی؟ تو دعائیں کس سے مانگتا تھا؟ تیرا مشکل کشا کون تھا؟ تیرا غریب نواز کون تھا؟ تیرا بندہ نواز کون تھا؟ تیرا دستگیر کون تھا؟ تیرا داتا کون تھا؟ تو کس کے نام پہ جانور قربان کرتا تھا؟ تو کس کے آگے دعائیں کرتا تھا؟ اس پر آپ کی کامیابی ڈیپنڈ ہے میرے بھائی، اس پر آپ کی کامیابی منحصر ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کے پاس اسلامی ٹائٹل ہے، ان کے نام کے ساتھ محمد لگا ہے، ان کے نام کے ساتھ احمد لگا ہے، ان کا اسلامی نام ہے، لیکن ان کے پاس توحید نہیں ہے میرے بھائی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آج یہی امانت تو ہم کھو رہے ہیں میرے بھائیوں، آج توحید ہم مسلمانوں نے کھو۔ کتنے مسلمان ہیں ان کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اس مشکل کی گھڑی میں بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا، مشکل کی گھڑی میں بھی ان کی زبان سے یا علی مشکل کشا کا نعرہ نکلتا ہے، یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ نکلتا ہے۔ ان کی دکانوں کے نام بتاتے ہیں، وہ اللہ سے زیادہ خواجہ غریب نواز کو ماننے والے ہیں۔ ان کی زندگی میں توحید نہیں ہے، ان کی زندگی میں قبر پرستی ہے، ان کی زندگی میں اولیاء پرستی ہے۔ توحید دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ اور ایک بات بولوں، توحید کی جو نعمت ہے شاید دنیا میں ہمیں محسوس نہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ کل آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پتہ لگے گا یہ ایمان اور یہ توحید کتنی بڑی امانت ہے۔ قیامت کے دن اگر ایک بندہ آیا سب کچھ اس کے پاس ہے اور توحید نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور کچھ نہیں ہے توحید ہے، دنیا کا سب سے پریشان، سب سے مجبور، سب سے غریب، سب سے یعنی نچلے درجے کا انسان تھا، لیکن اگر توحید اور ایمان لے کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اے میرے بندو، جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں مر گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کی دولت کو دیکھ کر، ان کی چمک دمک کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے تو زمین بھر کے سونا لانے والا بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ نعمت ہے ایمان کی، جب بندہ اس ایمان کی نعمت کے ذریعے جنت میں جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو توحید کی نعمت سے نوازا، تو نے ہدایت سے نوازا، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو آج ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے۔ ایمان پہلی کنڈیشن ہے میرے بھائی۔ اللہ کیا کامیاب ہونا ہے ایمان والا، توحید والا ہونا ضرور۔ اور ابھی آپ نے شیخ کی تقریر میں ایک بات سنی کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں، ایمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی نام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد
اب کوئی صرف توحید کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، اسے پیارے نبی کی رسالت کا اقرار بھی کرنا پڑے گا. اس کے جنت میں جانے کی 0% مطلب 1% بھی گنجائش نہیں ہے اگر وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ایمان یہ پہلی شرط ہے. اور آگے بڑھیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور کامیاب لوگوں کی دوسری پہچان ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے. خشوع کس کو بولتے ہیں؟ خشوع کا مطلب سمجھ لیجیے. خشوع کہتے ہیں ایسا خوف، ایسا ڈر جس میں رسپیکٹ شامل ہو. ایسا خوف کہ جس کا خوف ہے، صرف خوف نہیں ہے، اس کی تعظیم اور اس کا احترام بھی شامل ہے. اس خوف کو خشوع کہتے ہیں. ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جسم ہمارا نماز میں ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے داڑھی کو سہلا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے کپڑوں کو درست کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نماز میں اس کا جسم ہے، دل اور دماغ کہیں اور ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. نماز کسی ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، نماز کوئی جسمانی کثرت اور ورزش نہیں ہے. نماز بندے اور رب کے درمیان کمیونیکیشن ہے میرے پیارے بھائی. جب نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرو تو یہ احساس کر کے کھڑے ہونا کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں، کس مالک کی عبادت میں کھڑے ہیں. اس کا خوف، اس کی تعظیم، اس کا ڈر، اس کا خشوع آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی، ہماری نمازیں ہمیں برائی سے نہیں روک رہی ہیں. یہ نماز اگر خشوع اور خضوع والی بن جائے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک. اگر واقعی میں ہم خشوع والی نماز ادا کرنا شروع کر دیں تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے، یہ نماز بڑی مشکل چیز ہے، مگر جن کے اندر خشوع پیدا ہو جائے ان کے لیے نماز مشکل ہے. اگر آپ واقعی نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے، نماز سے محبت آپ کو ہو جائے گی میرے بھائی، پھر نماز آپ کو بھاری نہیں لگے گی، پھر نماز سے آپ کو محبت ہو جائے گی. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. یہ کون ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا؟ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور نماز کی محبت اس کے دل میں آ جائے. صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے، ہمارے اسلاف کیسے نماز پڑھتے تھے. حضرت قاسم بن محمد، یہ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ کے بھائی کے بیٹے ہیں. بھائی کے بیٹے کو کیا بولتے؟ بھتیجا بولتے نا. بولو بھائی، اردو ہی بول رہا ہوں میں. بھائی کے بیٹے کو کیا بولتے ہیں؟ بھتیجا بولتے ہیں. بہن کے بیٹے کو بھانجا بولتے ہیں. اور بنگال میں بھگنا بولتے ہیں، بھگنا. ہمارے یہاں بھانجا بولتے ہیں، بنگال وغیرہ میں بھگنا بولتے ہیں. تو حضرت عائشہ کے ایک بھائی تھے محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے تھے قاسم بن محمد. یہ حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے. تو بھتیجے میں اور پھوپھی میں ظاہر ہے کہ پھوپھی محرم ہوتی ہے، پردہ نہیں ہوتا پھوپھی سے، یہ پردہ نہیں ہوتا پھوپھی سے. تو یہ آئے اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے حضرت قاسم بن محمد. حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، صلاۃ الضحیٰ. اور نماز میں وہ سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی. سورہ طور کی تلاوت حضرت عائشہ کر رہی ہیں، چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں. ان کا بھتیجا آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری پھوپھی قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے اور قرآن کی اس آیت پر رکی ہوئی ہیں حضرت عائشہ. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے جنت پہ جانے کا فیصلہ ہوگا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہم پر ہوا، ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم کو جہنم کی گرم ہواؤں سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں
ان کے بھتیجے آتے ہیں قاسم بن محمد، دیکھتے ہیں کہ میری پھوپھی جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں نماز اور اس آیت کو پڑھ رہی ہیں، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، اپنا سودا سلپ لینے کے بعد بڑی دیر کے بعد جب واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پھوپھی جان نبی کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ قرآن کی اسی آیت کو برابر پڑھے جا رہی ہیں اور روئے جا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تیرا احسان ہو گیا کہ تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ گویا حضرت عائشہ اس آیت کو پڑھ کے بار بار پڑھ کے اللہ سے یہ امید کر رہی ہیں کہ اے اللہ اپنے اور خوش نصیب بندوں میں مجھے بھی شامل کر دے۔ یہ حضرت عائشہ تھیں، یہ نبی کی زوجہ محترمہ تھی جو نماز میں ایک آیت پہ بار بار رو رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے آنسو خشک ہو گئے، آج ہمارے دل سخت ہو گئے، آج ہمارے دلوں کا کنیکشن ہمارے آنکھوں سے اور ہمارے جسم سے کٹ گیا، آج ہماری نمازیں ایک فارمیلٹی بن گئی، آج ہم میں سے جو لوگ نماز کے پابند بھی ہیں ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ اللہ نے کامیاب بندوں کی یہ دوسری پہچان بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔